بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اسلام میں کامیابی کے تصور کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، فطری طور پر ہر شخص ہر جگہ اور ہر کام میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کر لوں، جس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو تمام غموں سے، پریشانیوں سے، اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے اور ہر قسم کی ڈپریشن اور ہر قسم کے ٹینشن وغیرہ سے اس کو نجات مل جائے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم کامیابی کا ورڈ یوز کرتے ہیں، کامیابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی مراد ہوتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا وہ تصور نہیں ہے جو مغرب کے ہاں ہے۔ مغرب اور مغربی مفکرین نے کامیابی کو صرف دنیاوی کامیابی کے ساتھ محدود کر رکھا ہے، لیکن آج ستم ظریفی یہ ہے کہ آج آہستہ آہستہ یہ تصور ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی یہ تصور پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ کامیابی کو صرف دنیا کی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جہاں آخرت کی کامیابی کے اصول ضابطے سمجھائے ہیں، وہاں قرآن کریم نے دنیا کی کامیابی کے اصول ضابطے سکھائے بھی ہیں اور دین دنیا دونوں کی کامیابی اور بھلائیاں حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ قرآن مجید سے سمجھیں۔ قرآن مجید کی پہلی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس طرح دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اب اس دعا میں دین اور دنیا دونوں کی بہتری اور دونوں کی کامیابی کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک تیسرا طبقہ وہ بھی ہے جو اپنی نالائکی، اپنی سستی، اپنی غفلت اور اپنی لاپرواہی کی وجہ سے نہ وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر پاتا ہے اور نہ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی تیاری کر پاتا ہے۔ اور اس طبقے نے اپنے ذہن میں، دل دماغ میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ جی ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ انہوں نے یہ بات اپنے ذہن میں بھی بٹھائی ہوئی ہے اور وہ بات اس بات کو پھیلاتے بھی ہیں کہ چونکہ کامیابی کے حصول کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ دیکھیں کہ کئی سارے ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا، بغیر سرمایہ کے، بغیر پیسے کے، صرف محنت، مشقت، عزم، حوصلہ اور اخلاص اور سادگی کو بنیاد بنا کر انہوں نے محنتیں کی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے راستے میں اور ان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ اس کی کئی ساری مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ نے کس ماحول میں، کس حالات میں جو ہے نا وہ دین کے کام کا آغاز کیا۔ کیا حالات تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ ہر طرف سے تنقید کا نشانہ، مسائل، ظاہری طور پر وسائل کی کمی، معاملات کی جو ہے وہ فراوانی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ نے محنت، مشقت، عزم اور حوصلہ اور سادگی اور اخلاص کو بنیاد بنا کر ایسا زبردست کام کیا ہے کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کی محنت کے اور ان کی مشقت کے، ان کے عزم اور حوصلے کی بنیاد پہ اللہ نے کیسر اور کسرا جیسی طاقتیں اٹھا کر حضور کے غلاموں کے قدموں میں ڈالی تھی۔ تو اس لیے ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم عملی طور پر میدان عمل میں اتریں، خیالی پلاؤ پکانا اور خالی پلاننگ کرنا چھوڑیں۔ بغیر سرمایہ کے بھی اگر ہم محنت اور مستقل مزاجی کو اپنا شعار بنا لیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔